السلام علیکم ویورز، ایک بات کہوں، ساری کہانی یقین کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا، کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کے رکھا، تھام کے رکھا، کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے؟ خود کو اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے۔ کیا آپ نے یہ احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ بس کرو، ماضی سے اب نکل بھی آؤ۔ جو نہیں ملا وہ کبھی ملنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ وہ جو نکل گیا ہاتھ سے، اس پر اور کتنا ماتم کرو گے؟ وہ لوگ، وہ جگہیں، وہ مقام بس نہیں تھا تمہارے لیے۔ اب آگے بھی تو چلو۔ کتنی نعمتوں کی اور ناشکری کرنی ہے، اور کتنے رشتوں کی ناقدری کرو گے؟ یہ زندگی ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔ نہ ہمیشہ تم رہو گے، نہ میں، نہ ہماری یہ آرزوئیں۔ بہت کر لی اپنے رب کی ناشکری، بہت تکلیف دے لی خود کو، اب رک جاؤ، اپنی قدر جانو۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا نہیں۔ ہاں، مگر اتنا مشکل بھی نہیں جتنا تم نے بنا لیا ہے۔ تم جب تک اس حال میں رہو گے تب تک تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ جو ہے بس اب اس پر دھیان دو۔ یہ بے سبب کی اداسی تمہیں تمہارے رب سے دور کر رہی ہے۔ ایسے ماضی سے چپکے رہنے سے حال بھی خراب کر رہے ہو۔ اسی لیے اب یہ خود اذیتی کو ختم کرو۔ زندگی میں بہت کچھ اچھا بھی ہے جس پر شکر کرنا واجب ہے تم پر۔ میرا دل جب بھی ہارنے لگتا ہے، جب بھی میرا صبر ختم ہونے لگتا ہے، تو بس میں خود کو یہ یاد کروا دیتی ہوں کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ آزمائش تو ایمان والوں کی ہوتی ہے، ان کی ہوتی ہے جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی محبت میں آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ مشکل میں بھی مجھ پر کامل یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ بس یہی بھروسہ اور یقین میری ہمت بڑھا دیتا ہے، اور پھر میرا صبر مزید بڑھ جاتا ہے کہ جب آزمائش ختم ہوگی تو دائمی راحت ہوگی۔ اسے سب خبر ہوتی ہے، اس جہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی دسترس میں نہ ہو،
کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اس کے معاملات بہت وسیع ہیں جو انسان کی سوچ سمجھ سے کہیں آگے ہیں۔ وہ تمہارے مسائل کا جو بھی حل نکالتا ہے، یقین مانو وہ بہترین ہوتا ہے، لیکن اس کے بہترین نتیجے کے لیے تمہیں اس کے فیصلوں پر پختہ یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، وہ تمہیں ایک دن عطا کرے گا۔ پھر وہ کیسے عطا کرتا ہے یہ تم بھی تو جانتے ہو نا۔ وہ پہلے تمہارے لیے ناممکن حالات پیدا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس حالات میں اس کا بندہ کیسے صبر کرتا ہے، کیسے وہ پھر بھی سب اللہ پر چھوڑ کر سکون سے اپنی نماز یقین سے پڑھتا ہے، کیسے وہ ان حالات کو عارضی سمجھ کر اپنا حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیتا ہے۔ بس وہ اپنے بندے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس کو اس پر یقین مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی یہ چاہت پا لیتا ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیتا ہے اور ایسے پلک جھپکتے معجزے کر دیتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔